سورہ تغابن۔ اب یہ بھی مدنی صورتوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس نے زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور بڑی ہی عمدہ بنائیں، اور اس کی طرف آخرکار تمہیں پلٹنا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے۔ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، سب اس کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور پھر منہ پھیر لیا۔ تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ ہی محمود ہے۔ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اب دیکھیں، جیسے ہم روز صبح کو، جیسے نیند کو بھی موت کی ایک کیفیت کہی گئی نا، تو جب ہم سو جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے، کوئی احساس ہوتا ہے کہ آپ کتنے گھنٹے تک سوئے؟ ہمیں تو ایسا لگتا ہے بھی آنکھ لگی اور کھلی۔ وہ بیچ کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ٹائم اور اسپیس کی قید سے ہی آزاد ہو گئے تھے، تو پتہ ہی نہیں چلتا کتنے گھنٹے سوئے۔ تو وہ بھی ایک موت کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور ایک ایمان والا شخص جو ہوتا ہے نا، کہ جب آپ آخرت بہت زیادہ سوچتے ہیں، آخرت یاد کرتے ہیں کہ میں مروں گا ایک دن، پھر قیامت والے دن میں اٹھوں گا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صبح کو آپ کی اچانک آنکھ کھلتی ہے اور آپ ایک دم گھبرا کے ہڑبڑا کے اٹھ کے بیٹھتے ہیں کہ میری آنکھ قیامت کے دن تو نہیں کھلی۔ تو ایسا یہ ایکسپیرینس آپ کریں گے جب آپ بار بار، آپ جتنا زیادہ آخرت آپ کی پریورٹی ہوگی نا، تو کبھی آپ کے ساتھ زندگی میں یہ فیلنگز بھی ہوں گی۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا، اجتماع کے دن وہ سب کو اکٹھا کرے گا۔ وہ دن وہ ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا۔ جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کیا ہے، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ یعنی آپ صرف نیک عمل کریں، اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کریں، ایمان رکھیں اللہ پر اور عمل کرتے چلے جائیں، اور پھر جو چھوٹے بڑے گناہ ہم سے ظاہر ہے انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضا ہے کہ وہ ہوں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں تم بڑے بڑے گناہوں سے بچاؤ، چھوٹے چھوٹے میں تمہارے گناہ جھاڑ دوں گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے اور اس کی محبت ہی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، وہ دوزخ کے باشندے ہو کر رہیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے۔ اتنی زبردست آیت ہے کہ زندگی میں کوئی بھی مصیبت آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، بیماری آئے، تنگی آئے، ایک مومن کو پتا ہوتا ہے یہ میرے رب کی طرف سے آزمائش ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر تو صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور و رحیم ہے۔ یعنی اب یہاں کیا حکم دیا گیا کہ دنیاوی اعتبار سے چلو ٹھیک ہے، انسان کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں، تو یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ تمہاری اولاد اور تمہارے شوہروں میں سے کوئی تمہارا دشمن بھی ہو سکتا ہے، تو کیا فرمایا گیا کہ اس سے ہوشیار رہو۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر آگے اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ تم عفو درگزر سے کام لو تو آپ عفو درگزر سے تو کام لے رہے ہیں لیکن ہوشیار نہیں
ہو رہے آپ. تو پہلے حکم دیا گیا کہ ہوشیار رہو، پھر بعد میں کہا گیا کہ عفو درگزر سے کام لو. تو آپ اپنی طرف سے ایسی سچویشن ہی نہ کریٹ ہونے دیں کہ جس سے ان کی دشمنی سے آپ کو کوئی نقصان پہنچے. اور معاف کرو تو اللہ غفور الرحیم ہے. تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہیں، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے. لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور اطاعت قبول کرو، اور اپنے مال خرچ کرو. یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ کر دیا گیا بس وہی فلاح پانے والا ہے. اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو تو وہ تمہیں کئی گناہ بڑھا چڑھا کر دے گا، اور تمہارے قصوروں سے بھی درگزر فرمائے گا. اللہ بڑا قدردان ہے. یعنی دنیا میں ہم جن لوگوں کے اوپر جن کو خوش کرنے کے لیے مال اڑا رہے ہیں، یا ان کے لیے مال کو جمع کر کر کے رکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ بڑا قدردان ہے. یہ دنیا قدر نہیں کرے گی، اور بردبار بھی ہے، اور حاضر اور غائب ہر چیز کو جاننے والا ہے، زبردست اور دانا ہے.